آج ہم بات کریں گے سیز فائر کے حوالے سے ایرانین فارن منسٹر کی جانب سے شیئر کیے گئے اس ڈرافٹ کے جو نہ صرف پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی شیئر کیا گیا یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر ہوا، بلکہ وائٹ ہاؤس نے بھی اسے کوٹ اینڈ شیئر کیا، جس کے مطابق امریکہ ایران پر بمباری عارضی طور پر روکے گا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ اب واقعی جنگ بندی ہو گئی ہے، اور اگر ہو گئی ہے تو اس کے معاہدے کی اصل شرائط کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ تمام تر تفصیلات جو اب تک سامنے آئی ہیں اور وہ بھی جو ابھی تک غیر واضح ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مڈل ایسٹ افیئر، جس میں ہم عالمی سیاست، جنگی حکمت عملی اور مشرق وسطیٰ کی بڑی اور پیچیدہ خبروں کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈی کوڈ کرتے ہیں ایرانی فارن منسٹر کی جانب سے شیئر کیے گئے اس ڈرافٹ کو، جس میں ہم سمجھیں گے کہ اصل ڈیل کیا ہے اور کون کیا چاہتا ہے۔ کیا یہ واقعی جنگ بندی ہے یا جنگ ایک کسی بڑے مارکے سے پہلے کا وقفہ؟ ایرانی ڈرافٹ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تو یہ کوئی عام ڈرافٹ نہیں، یہ ایران کے فارن منسٹر کی جانب سے شیئر کیا گیا ڈرافٹ ہے، جو ایرانین سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی پوزیشن کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یعنی فرسٹ ٹائم یہ ایک اسٹرکچر ٹرم میں سامنے آیا ہے، منظر عام پر آیا ہے، جس کا مطلب کہ اب کوئی انفارمل بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ ایک سیمی آفیشیل نیگوسیشن سگنل ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس ڈرافٹ کے 15 پوائنٹس، یو ایس 15 پوائنٹس ورسز ایرانی 10 پوائنٹس کے، تو اس کا ابھی ٹیکسٹ تو اویلیبل نہیں ہے، کوئی شیئر نہیں پبلکلی کیا گیا، لیکن ہمیں ویسٹرن میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایران کے ساتھ یو ایس نے 15 پوائنٹس شیئر کیے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، اور ان ریئیکشن ایران نے کیے ہیں 10 پوائنٹس، جس کا لیکن اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اب ان ٹرمز کو، یہ پوائنٹس جو شیئر کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو اب فار دا بیسس آف نیگوشیشن مان لیا گیا ہے۔ یعنی اب یہ کوئی رینڈم بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ ایک اسٹرکچرڈ فریم ورک میں جا چکی ہے۔ یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی کی ایڈوانس اسٹیج۔ اور اگر ہم بات کریں اس ڈرافٹ کے کور کلوزز کنڈیشنل سیز فائر کی، تو ایران نے بڑا کیٹیگوری، یہ سب سے اہم بات ہے اس میں، کہ ایران نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ایران پر حملے پہلے بند ہوں گے، پھر ایران اپنی دفاعی کارروائیاں بند کرے گا۔ یعنی یہ ایک یونیلیٹرل سیز فائر نہیں ہے، بلکہ ایک ریسیپروکل سیز فائر ہے۔ یعنی ایران پر حملے امریکہ اور اسرائیل پہلے بند کرے گا، ایران بعد میں اپنی کارروائیاں روکے گا۔ تو یہ ایک پاور پیرٹی شو کرتا ہے، یعنی ایران اپنی پوزیشن ویک نہیں کر رہا، ایران کا ایک اپنے آپ کو ایک مضبوط نیگوشیٹر کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ پھر اگر بات کریں اس ڈرافٹ کے ایک بہت اہم اور سب سے پاورفل پوائنٹ کی، وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایران کی اصل لیوریج۔ ایران نے اس میں بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اس ڈرافٹ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ایران نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایران اس جو اسٹریٹ آف ہارمز جو اس نے کھولا ہے، وہ صرف 2 ویکس کے لیے، 2 ہفتے کا صرف پیسج یا فیس سیونگ دی گئی ہے، اور وہ بھی ود ایرانین ملٹری کوآرڈینیشن، یعنی لمیٹڈ ٹیکنیکل لیمیٹیشنز کے ساتھ۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے 3 لیئرز بنتے ہیں۔ ایک لمیٹڈ ڈیوریشن، یعنی 2 ہفتے کا مطلب 2 ہفتے پرماننٹ نہیں کھولا گیا اسٹریٹ آف ہارمز کو، اور سیکنڈ کنٹرولڈ ایکسیس، یعنی ایران نے ابھی بھی اپنی پوزیشن اس میں ویک نہیں کر رہا، ایران اپنا کنٹرول اور اپنی گرپ لوز نہیں کر رہا، یعنی اس کے جو بھی گزرے گا اسے ایرانین ملٹری کوآرڈینیشن کرنی پڑے گی، اور ایران کی ملٹری کوآرڈینیشن کے انڈر اسی ڈائریکشن میں اس اسٹریٹ سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی ایران، اس سے پہلے ہم نے دیکھا یو ایس پریزیڈنٹ نے بہت کوشش کی ویسٹرن پاورز کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی کہ اس پہ ہم ملٹری ایکشن کریں گے اور کیپچر کر لیں گے، اور اس کو اپریٹ بھی ہم ہی کریں گے۔ آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن میں بھی ایک ریزولوشن پیش ہوئی، لیکن یہ سارے میں ایران کی پوزیشن جو کہ تو رہی اسٹریٹ آف ہارمز میں۔ تیسرا لیئر ہے وہ اسٹریٹجک میسج، یعنی ایران نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اس میں یہ ڈرافٹ ہمیں جو بتاتا ہے کہ یہ اگر ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول سکتے ہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی پوزیشن اس میں ویک نہیں کر رہا ایران۔ تو اس کا مطلب، اسے کہتے ہیں پیور جیو پولیٹیکل لیوریج۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو اس ڈرافٹ میں کچھ ہڈن اسٹریٹجک سگنلز بھی موجود ہیں، یعنی از ریڈی ٹو ڈی ایسکیلیٹ، یعنی ایران سرنڈر نہیں کر رہا۔ ایران نے اس کو بھی بڑا کلیئر کیا کہ ایران ڈی ایسکیلیٹ کر رہا ہے، اس جنگ میں سرنڈر نہیں کر رہا، کوئی ایران کو سرنڈر کے طور پر نہ دیکھے۔ دوسرا کہ وار کاسٹ دونوں طرف پڑ رہی ہے، دونوں طرف وار کی قیمت پڑ رہی ہے، دونوں کو بیئر کرنی پڑ رہی ہے وار کی جو کاسٹ ہے، اس لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ تیسرا، ایران وانٹس ریکگنیشن ایز equal negotiator rather than pressure driven actor، یعنی ایران کے اوپر پریشر یا ڈکٹیٹ کر کے آپ ڈیل نہیں کر رہے، بلکہ ایران ایز اے ایکول پارٹی ہے اس نیگوسیشن میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کنکلوژن کی جانب۔ تو
کنکلوژن یہ کہ اس ڈیل میں فیلئر کے رسک بہرحال موجود ہیں، اس حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتے. یہ حقیقت بہت اہم ہے کہ یہ ڈیل ایک فرجائل ریورسبل ٹرسٹ ڈیپینڈنٹ ڈیل ہے. یعنی کہ ان جتنے بھی اس ڈیل کے فریق ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی وائلیشن کی، کوئی اٹیک کر دیا، تو پورے کا پورا سیز فائر فریم ورک کولیپس کر جائے گا. پھر وہی اسٹیٹ آف ہارمز بند ہونا، گلوبل آئل پرائسز کرائسس، اور پھر ڈی ایسکیلیشن. تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ایک سمپل سیز فائر نہیں ہے، بلکہ ایک کیلکولیٹڈ پاز، ایک کنٹرولڈ ڈی ایسکیلیشن، ایک اسٹریٹجک نیگوشیشن ہے. اور اس سارے سنیریو میں ہمیں ایک اور بھی چیز بہت اہم سامنے آئی، جس میں ایران نے یہ ثابت کیا، یہ دنیا کو بتا دیا کہ ایران نہ صرف جنگ لڑ سکتا ہے بلکہ ڈیل بھی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مکمل جنگ بندی ہے یا ایک ٹیکٹیکل پاز ہے، ایک ٹیکٹیکل بریک ہے؟ تو آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.